سوچ رہے ہو مولانا بچے کا تو کام ہی شرارت کرنا ہے، اگر کوئی ہو بچہ اور شرارت نہ کر رہا ہو تو سمجھے وہ بیمار ہے. بچے کی فطرت میں شرارت ہے، بچے شریر ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ میرے پاس آئے تو میرے بچے آپ کی مروت میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے، اور میں آپ کے پاس آیا تو آپ کے بچے میری مروت میں تھوڑی دیر چپ بیٹھ گئے، لیکن بچے کی فطرت میں شرارت ہے. لیکن نہیں بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا، مہذب خاندانوں کے بچے شریر ضرور ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے. حیدری مکے کے شریر اور بدتمیز بچوں نے عقل کل کو پتھر مارے. ماشاءاللہ. زخمی حالت میں حضور گھر میں تشریف لائے. مونس و مددگار، غمخوار، ملیکۃ العرب، خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین نہیں، ام المعصومین. وہ میرے قبلہ پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے، پیغمبر کی باقی بیویاں صرف مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ معصوموں کی ماں ہے. حیدری بڑا خوبصورت ذوق سماعت ہے. کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو ایک پوری مجلس اس موسم اسلام کے فضائل سناؤں گا. نہیں بھائی، میں نے 70 فضیلتیں، 70 خصوصیتیں جمع کی ہیں کتابوں میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ عالم نسواں میں یہ 70 فضائل صرف زہرا کی ماں کو ملے ہیں اور کسی کو نہیں. کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو فضائل جناب خدیجۃ ایک جملہ سنا دوں اگر آپ توجہ فرمائیں. پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجہ میں فرق. پیغمبر 70 خواص میں سے 3-4 خصوصیتیں آپ کو سناؤں. پہلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے، بات روک کے عرض کر رہا ہوں، پہلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جنہیں سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جن کی زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی. سر اٹھانا، دوسری شادی نہیں. مدنی زندگی میں 9، 11، 13 بیویاں ایک وقت میں نبی کی زندہ رہی. یہ 4 والی قید امتیوں کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں تھی. یاد رکھنا، نبی نہ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے تھے نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے تھے. ظاہری اعتبار سے ہم جیسے نہیں تھے، ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے. میرے نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. ہم جاگتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، نیند کے عالم میں بھی ویسے ہی دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. ہم میں سے اگر کوئی لعاب دہن ڈال دے، شہروں میں بورڈ لگ جاتے ہیں، ٹی بی پھیلنے کا خطرہ ہے. میرے نبی کی خاصیت یہ تھی، جس کھارے اور کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے تھے، شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا. اور ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں تھے. امتی پر نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، میرے نبی پر نماز شب پڑھنا واجب تھا. امتی ایک وقت میں عدالت شرط ہے، اگر قائم کر سکے تو 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن نبی کے لیے 4 اور 5 کی قید نہیں تھی. 9، 10، 11، 13 تک روایات ہیں نبی کی بیویاں تھیں، اور 9 بیویاں تو ایک وقت میں زندہ تھیں. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ 25 سال مسلسل یہ مخدومہ پیغمبر کی زوجیت میں رہی، اور 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کیوں کا جواب سنیے، اور جناب سیدہ سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حق شفاعت لے لوں. ان کی ماں کی عظمت کا جملہ عرض کر رہا ہوں. کیوں شادی نہیں کی؟ اس لیے کہ شریعت مقدسہ میں لازم ہے اگر کوئی شخص 2 بیویاں کرے تو دونوں کو ہم پلہ رکھے، دونوں کو برابر رکھے. سر اٹھانا، دونوں کو برابر رکھے. نگاہ توحید میں اللہ کی پوری کائنات میں کوئی عورت خدیجہ کے ہم پلہ ہوتی تو نبی کی بیوی بن. بلا شرکت غیر 25 سال مسلسل جناب خدیجہ نبی کی زوجیت میں رہی. تیسری خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جنہیں سب سے پہلی
اسلام کا اظہار اور ایمان کا اظہار کرنے والی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے. عورتوں میں سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے والی بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ. چوتھی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور اس بیوی میں فرق یہ ہے کہ جنہیں سب سے پہلی نمازی خاتون ہونے کا شرف حاصل. جب اللہ کی کائنات میں چشم فلک نے دیکھا کہ کعبہ میں فقط 3 نمازی ہیں، پیغمبر ہیں، ایک پہلو پہ بیوی کھڑی ہے جن کا نام خدیجہ ہے، دوسرے پہلو پہ تاریخ کہتی ہے 10 سال کا ایک بچہ کھڑا تھا. دیکھنے میں بچہ تھا، حقیقت میں آدم سے بھی بڑا. علی ابن ابی طالب حیدری. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور سب مانتے ہیں، اب ایک بات اور آ گئی ہے ذہن میں، سب مانتے ہیں کہ علی نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اس لیے باقی اصحاب کرام کا نام آتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مولا علی کا باقی ائمہ کا نام آتا ہے تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، جب مولا علی کا نام آتا ہے ہم علیہ السلام کہتے ہیں. لیکن باقی سب 72 فرقوں کے مسلمان جب مولا امیر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، صرف مولا علی کے نام کے ساتھ. اب کسی بھی مکتب کے عالم سے پوچھے کہ مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں، اس کا ہر عالم یہی جواب دے گا کہ علی کا چہرہ وہ ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم ہے. کیا خاص کرم ہے کہ یہ پیشانی سوائے ذات توحید کے کسی کے سامنے جھکی نہیں. ایک نعرہ مل کے بولو حیدری. بچپن میں بھی تمام علماء متفق ہیں، بچپن میں بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کی. حسن بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں، بچپن میں بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں. اچھا وہ گھرانے کے جہاں سجدوں کا رواج ہے، میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے تعلقات اللہ سے ہمیشہ کشیدہ رہتے، ہاں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں سجدوں کا رواج ہے. دادا دادی نانا نانی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں تو چھوٹے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں 1.5 سال کے چٹی پہنے ہوئے ریگتے ہوئے آ جاتے ہیں، وہ بھی بڑوں کے دیکھا دیکھی سجدہ کرتے ہیں. کرتے یا نہیں؟ اچھا میں نے بچوں کو ہمیشہ سجدہ ہی کرتے دیکھا، نہ قیام نہ رکوع، فوراً سجدے. پتا چلا سجدہ انسان کی فطرت میں تو سجدہ کرتے ہیں. بچپن میں بڑوں کے دیکھا دیکھی چھوٹے تمام 73 فرقوں کے علماء متفق ہیں علی نے بچپن میں کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں پھر مسلمان ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا. حیدری. ورنہ بڑوں کے دیکھا دیکھی کبھی تو ماننا کہ ابو طالب شروع ہی سے مومن قریش تھے اور علی بچپن میں بھی امام تھے. بہرحال ختم ہو گئی، میں اس طرف چل گیا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویاں نبی کو گھر میں لا کر دی گئی. خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے. حیدری. ایک اور جملہ عرض کر دوں، آپ متوجہ ہیں، کبھی مجھے موقع ملا آپ نے یاد دلایا میں پوری مجلس اس موصلہ اسلام پہ پڑھوں گا. ایک جملہ اور سنیے، پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں بعظمت ان میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو بیت المال سے حصہ جاتا تھا. اور میرا جملہ سننا خدا کے لیے، بیت المال سے حصہ جاتا تھا. تو مجھے کہنے دیجئے باقی بیویوں میں اور خدیجۃ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے اور اسلام کو خدیجۃ الکبریٰ نے پالا. ایک نعرہ مل کے بولو حیدری. پیغمبر کی باقی ساری بیویاں اسلام کے دسترخوان پہ پلتی رہی اور پورا اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ پلتا، جس کی دولت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا. ملیکۃ العرب خاتون. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا پیغمبر، میں نے بتانا ہے کہ میرے نبی کا وجود رحمت. موضوع یاد ہے میرا؟ گھر میں تشریف لائے زخمی حالت میں ملیکۃ العرب بی بی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. زہرا کے بابا آپ کیوں جاتے ہیں ان گلیوں میں؟
جن گلیوں میں رہنے والے آپ کو زخمی کرتے ہیں، پتھر مارتے، نہ گجایا کریں۔ گویا بی بی دکھ کا اظہار کر رہی تھی، جس کا وجود رحمت تھا۔ توجہ کرنا، میں جملہ کہنے کے قریب آ گیا۔ جس کا وجود رحمت تھا، میرے نبی کے چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہوئے۔ مسکرا کے فرماتے خدیجہ پریشان نہ ہو، مکے کی انہی گلیوں میں تبلیغ کر 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 کے تجھے سلیمان، ابو ذر، کمبر اور مقداد جیسے لوگ پیدا نہ کر کے دوں تو رحمت بن کے آیا کس لیے؟ تجھے سلیمان، ابو ذر، کمبر اور مقداد جیسے لوگ پیدا نہ کر کے دوں تو رحمت بن کے آئے۔ طائف تشریف لے گئے میرے نبی، طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے تبلیغ دین کے دوران۔ سستانے کے لیے میرے نبی پہاڑی کے دامن میں تشریف فرما ہوئے۔ زخمی محبوب کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو جلال آ گیا۔ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل لفظ رحمت ذہن میں رہے، رحمت پر میں نے وعدہ کیا تھا 4 جملے عرض کرنے ہیں۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ خدا بعد درود و سلام فرما رہا ہے، میرے محبوب تو نے میرا نام، میرا دین، میرا کلمہ پہنچایا، ان لوگوں نے مارے ہیں تمہیں پتھر، میرا محبوب اگر تو چاہے، خدا یہ کہہ رہا ہے اگر تو چاہے تو میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد نہ کروں۔ جبریل نے پیغام پہنچایا، جس کا وجود رحمت تھا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سردانا جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہا جبریل جاؤ اور جا کے میرا پیغام بھی میرے خالق تک پہنچا دو کہ تیرا محبوب عرض کرتا ہے پروردگار اگر طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا؟ مل کے عبادت کرے حیدری۔ باقی 2 باتیں رہ گئی اور آپ کی زحمت تمام۔ میں نے 2 میسج دینے ہیں آج کی مجلس میں۔ ماشاءاللہ۔ حضور کی ظاہری زندگی اس دنیا میں 63 سال، 63 سالوں میں 23 سالہ میرے نبی کی تبلیغی زندگی۔ ان 23 سالوں میں تقریباً 13 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ایک بات مکی زندگی کی اور ایک ہی بات مدنی زندگی کی۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ انتہائی توجہ، اور یہی میسج ہے میری آج کی تقریر کا۔ مکی زندگی میرے نبی کی وہ ہے کہ جس میں باطل کثرت میں ہے، حق پرست اقلیت میں۔ وہاں نبی نے 13 سال زندگی گزار کے ہمیں جو عملی درس دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا کہ جب باطل ہو کثرت میں، حق پرست ہو اقلیت میں، تو اس حق پرست اقلیت کو باطل اکثریت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس باطل اکثریت تک اپنے سچے مذہب کا پیغام کیسے پہنچانا۔ نمونہ سننا چاہو گے؟ بات آپ نے سن رکھی ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، نتیجہ میں نے اظہر شاہ جی بالکل نیا دینا۔ ایک کافرہ عورت ہے، سارا دن کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہے، اور جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دن بھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ نبی رحمت کے اوپر اڈھیل دیتی ہے۔ حضور مسکرا کے وہاں سے آگے چلے جاتے۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ چند سال مسلسل وہ عورت یہ عمل کرتی رہی، کفر کی خدمت سمجھ کے اس طاق میں رہتی تھی کہ جب حضور رحمت وہاں سے گزریں تو وہ یہ عمل کرے۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، اب آپ متوجہ، نوجوان جو آخر میں بیٹھے ہیں میری طرف متوجہ رہیں، بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف یہ بات آپ سن کے جائیں، اور اس کو یہ انتہائی، میری ساری تقریر میں اتنا عظیم جملہ ابھی تک نہیں آیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نوجوان ہیں، بہت خوبصورت بچے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ ہم عرض کریں کہ یا رسول اللہ اگر وہ عورت اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آتی تو آپ راستہ بدل لیں۔ بولنا جنہیں میری بات سمجھ آئے، اگر وہ عورت اپنے اس عمل سے باز نہیں آ رہی تو آپ ہی راستہ بدل لیں۔ نبی فرمائیں گے خبردار اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ حیدری
اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ حضور وہیں سے گزر. ایک دن حضور وہاں سے گزرے کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی. حضور جانتے ہیں، استفسار فرمایا. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سنا ہے وہ بیمار ہے. فرمایا آؤ میرے ساتھیوں ہم اس کی عیادت کو جائیں. اب یہاں روک کر میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے شیعہ سنی دوستوں مجھے بتاؤ، حضور کس کی عیادت کو جا رہے ہیں؟ کسی مومن کی؟ سر تو ہلاؤ یار. کسی مسلمان کی؟ کسی اچھے انسان کی؟ کافرہ، دشمن، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی. ایک دن جب کوڑا کرکٹ ڈالنے نہیں آئی، حضور اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پہ چلنے کا نام مسلمانی. زبان سے کہہ بھی دیا یا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اس پہ یہ ایک پیمانہ ہے. اسی سیرت کا نام اسلام ہے. یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ماپ سکتے ہیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. کہ جب کوڑا کرکٹ ڈالنے والی نہیں آئی، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ہم حضور کے کلمہ گو ہیں، ہم انہی کے نام کی وجہ سے مسلمان ہیں. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ یہاں مومن مومن سے ٹکرا رہا ہے، مسلمان مسلمان سے ٹکرا رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے سے ٹکرا رہا ہے، مسجد مسجد سے ٹکرا رہی، امام بارگاہ سے ٹکرا رہا ہے. ہیں ہم پکے مومن. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ اگر حضور کے کردار کی جھلک ہمارے کردار میں نہیں ہے تو پھر زبانی کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب وہ نہیں آئی تو حضور دروازے پہ دستک دی. بوڑھی عورت عصا کے سہارے نکلی، دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کا جب میں بیمار ہوں. نبی رحمت کے چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہوئے. کبھی بھی بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا ہوں. اور اس نے واقعاً دیکھا کہ نبی کے چہرے پر تو آثار رحمت نمایاں ہے. پتھر پانی ہو گیا، قدموں پہ گر پڑی، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم میں لرزہ ہے. یا رسول اللہ آپ کو اپنی صداقت کا واسطہ جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیں. اب یہاں پیغام مکی زندگی کا مکمل ہو رہا ہے، پھر مدنی زندگی کی ایک بات اور آپ کی زحمت تمام. جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے. حضور ایک لمحے کے لیے رکے. اے بوڑھی عورت، اتنے عرصے سے تو یہ کام کر رہی تھی، میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی. آج اتنا جلدی تیرے ہاتھ میں میری صداقت کی کون سی دلیل آ گئی؟ سر اٹھانا جو متوجہ ہے، کون سی دلیل آ گئی کہ آج اتنا جلدی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی؟ جو اس عورت نے بات کہی ہے نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف. اور یہی پیغام ہے. وہی کہتی ہے کہ اے اللہ کے سچے نبی، آج بالآخر مجھے آپ کی صداقت کی دلیل مل ہی گئی. کہا کیا دلیل ملی؟ کہا دلیل یہ ملی ہے، آج میرے دل نے گواہی دی ہے جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا. جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا. تیرے اخلاق کریمانہ تیرے مکتب کی صداقت کی دلیل ہے. تو بھی سچا ہے، تیرا بھیجنے والا بھی سچا ہے، تیرا پیغام بھی سچا ہے. اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی، پیمانہ دے دیا. آج 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے. ہر مکتبہ فکر یہ دعوے دار ہے کہ نبی رحمت والا سچا دین فقط ہمارے ہی پاس ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. اگلے دن ایک پوسٹ آئی تھی فیس بک پہ، بڑی خوبصورت بات کہی گئی. ایک جملے میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی. نوجوانوں آپ بھی فیس بک یوز کرتے ہو، بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ 73 فرقے مسلمانوں کے ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے. سارے فرقے مسلمانوں کے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. صرف کافر وہ ہیں جو ہم سب کو مسلمان توجہ ہے. صرف کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. بہرحال ہر مکتبہ فکر کا یہ دعویٰ ہے جو نبی رحمت والا سچا دین صرف میرے مکتبہ فکر میں ہے. اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی، پیمانہ دے دیا. انالیسس کر لینا، تجزیہ کر لینا اور فکر کر لینا. جس مکتب اسلام میں تمہیں
عشق ملے، محبت ملے، پیار ملے، عقیدت ملے، خلوص ملے، سمجھ لینا یہاں نبی رحمت والا اسلام ہے۔ جن مسلمانوں میں تمہیں گالی گلوچ ملے، کفر کے فتوے ملے، کلاشن کوف ملے، بم بلاس کرنا ملے، لوگوں کے بچے اور عورتیں کو قتل کرنا ملے، مسجدوں میں نمازیوں کو مارنا ملے، سکولوں میں بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو ذبح کرنا ملے، وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی رحمت والا اسلام نہیں ہو سکتا۔ آخری بات رہ گئی مدنی زندگی کی۔ اگر تھک گئے ہیں تو تقریر روک دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مدنی زندگی کی بات سنیے اور آپ کی زحمت۔ مدنی زندگی کا معاملہ مکی زندگی سے بالکل اپوزٹ ہے۔ مکی زندگی میں باطل کثرت میں ہے، حق پرست اقلیت میں۔ مدنی زندگی میں باطل اقلیت میں ہے، حق پرست کثرت میں۔ مسلمان اکثریت میں، باطل کافر مشرک اقلیت میں۔ وہاں نبی نے 10 سال زندگی گزار کے جو عملی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا کہ جب باطل ہو اقلیت میں، حق پرست ہو کثرت میں، تو حق پرست اکثریت کو باطل اقلیت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس باطل اقلیت تک اپنے سچے مذہب کا پیغام کیسے پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک شاعر تھا، کافر تھا، مدینہ کی گرد و نواح میں کسی بستی میں رہتا تھا۔ چونکہ کافر تھا اور شاعر تھا تو شاعری میں وہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا تھا، گویا گستاخ رسول تھا، نبی کی ذم بیان کرتا تھا شاعری میں۔ مسلمانوں کو اس پہ بڑا غصہ تھا، لیکن حضور نے منع کر رکھا تھا کہ نہیں، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اور چرواہا بہتر جانتا ہے کہ ریوڑ کو کس انداز میں چلانا۔ لیکن بہرحال تاریخ یہ کہتی ہے، خلاصہ عرض کروں 2-3 منٹ میں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ 10-12 مسلمان کہیں اکٹھے جا رہے تھے کہ وہ انہیں کافر اکیلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ تو مسلمانوں کو غصہ تو پہلے سے تھا، تو بہرحال مسلمان آگے بڑھے اور اس کو پکڑ لیا، اس کے گلے میں رسی ڈالی، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، باندھ کے جہاں حضور کی کچہری لگی تھی لا کے حضور کے سامنے ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ آپ کا دشمن گستاخ، آج ہمیں اکیلا مل گیا تھا، ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں۔ اب یہاں پر جملہ، ایک ایک جملہ انتہائی قیمتی ہے۔ حضور نے اصحاب کی طرف مسکرا کے دیکھا، کہا میرے ساتھیوں دیکھ رہے ہو، یہ میرا دشمن ہے، شاعر ہے، زبان سے میری توہین کرتا ہے، اسے اٹھائیے، لے جائیے اور لے جا کر کے اس کی زبان کاٹ دیجیے۔ آپ کی داد اور نعروں میں اتنا لطف نہیں جتنا آپ کی خاموشی میں ہے، اس لیے کہ ہر بندہ متوجہ ہے۔ حیدری، اسے اٹھائیے اور لے جائیے، اور لے جا کر کے اس کی زبان کاٹ دیجیے۔ اگلے جملے پہ آپ کی خاموشی ٹوٹے گی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دور میں بھی بڑے بڑے جذباتی مسلمان موجود تھے جن کی نسلیں آج بھی موجود۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، یا نبی اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گدی سے اس کی زبان کاٹ کے پھینک دیں۔ ایک اور بندہ، یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے دیں پہلے میں اس کا ناک کاٹوں، پھر کان، پھر زبان۔ ایک تیسرا بندہ، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس تکلف میں نہ، ایک ہی بار میں اس کا کام۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر سے حلال مشکلات، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے نام کے بھی 2 اثر ہیں، علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگے۔ سارے بولو یار، علی مولا، سارے عبادت کرو حیدری۔ ایک جملہ بزرگوں کے لیے کہہ دوں، جو سفید ریش بزرگ بیٹھے، میرا جملہ نہیں ہے، ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، اس لیے بزرگوں سے بات کر رہا ہوں۔ علامہ حسین بختیارہ میرے استاد تھے، قبلہ کا جملہ ہے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملہ۔ اچھا ایک جگہ نہیں بھائی، میں نے کہہ دیا کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملہ۔ ایک عارف مومن بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا جملہ آپ اس ہستی کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں
جملہ ہستی کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے بچوں کے ہاتھوں کا دھومن سونا جواہرات بن جائے. جملہ اس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نگاہ کرے تو دیوار سونے کی ہو جائے. ہاں تو بہرحال سونے کے پانی سے لکھنے کے متعدد جملے ہیں. علامہ حسین بختیارہ فرمایا کرتے تھے نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہو. کلیجہ مقدر. شاباش حیدری. بہرحال ادھر سے بولے متقیان. پیغمبر فرماتے یا علی آ گئے کا مولا غلام حاضر. مولا کا جملہ ہے انا عبد من عبید محمد. میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام. اچھا میں سوچتا تھا عمل کریں گے یا علی آپ تو نور اول کا دوسرا حصہ لحموں کا لاہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی. آپ فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں 1400 سال کے بعد آنے والے گستاخان رسول کا منہ بند کرنے چلا ہوں کہ جب میں نور کا دوسرا حصہ ہو کے لحموں کا لاہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی ہو کے جب میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی جیسا کوئی بدصورت ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو. بہرحال کہا یا علی آ گئے کہا مولا آ گئے. فرماتے یا علی دیکھ رہے ہو یہ میرا دشمن ہے شاعر ہے زبان سے میری توہین کرتا ہے. اسے اٹھائیے لے جائیے اور لے جا کر اس کی زبان کاٹ دو. مولا امیر المومنین نے ید اللہ ہاتھوں سے اسے اٹھایا باہر لے گئے. اچھا کچھ لوگ مربتاً نبی کے پاس بیٹھے رہے اور کچھ یہ دیکھنے کے لیے کہ باہر ہوتا کیا ہے جو ہے یہ نہیں تو وہ باہر. انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے مولا امیر نے اس کے گلے کی رسی کھولی پھر اس کے ہاتھ کھولے پھر اس کے پاؤں کھولے. جب وہ کھڑا ہو گیا حضرت فرماتے اے شخص یہ کیا دیکھ رہے ہو. کہ یا علی یہ اونٹ ہے. فرمایا یہ میرا ذاتی سواری کا جانور ہے. آج کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے. میرے قبلہ لوگوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے کرتوتوں کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں اسلام کی روح کو سمجھنا ہے تو دروازہ اہل بیت پہ آؤ. یہاں تمہیں حقیقی اسلام ملے گا. کہا یہ میرا ذاتی سواری کا جانور ہے. آج کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے. اس پہ سوار ہو جا اور وہ تیرے گھر کا راستہ جا رہا ہے. اب اس لفظ وہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے 2 منٹ بعد آپ کو لے کے آنا اس لفظ وہ اس اونٹ پہ سوار ہو گیا اور وہ گئے. لوگ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ غضب ہو گیا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. حضور فرماتے ہوا کیا خیریت تو ہے. حضور آپ نے کہا تھا علی کو کہ اس کی زبان کاٹ دو. یہ دیکھا علی نے کیا کیا. زبان تو کیا کاٹنا تھی. علی نے اس کے ہاتھ آزاد کر دیے پاؤں آزاد کر دیے گلا آزاد کر دیا حتیٰ کہ اپنا قیمتی اونٹ بھی دے دیا. اور یا رسول اللہ وہ اونٹ پہ سوار ہو گئے. پیغمبر فرماتے ہیں تم میری بات کو نہ سمجھے علی سمجھ گئے. حلالی اور سر اٹھانا آخری بندے تک توجہ. میں قیمتی جملہ کہنے چلا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم میری بات کو نہ سمجھے علی سمجھ گئے. اسی دن سے ہم لوگ محتاط ہو گئے. ہم نے نبی کے بعد یہ سوچ کر دامن علی کو پکڑ لیا ارے وہ لوگ جو نبی کا ایک اشارہ نہ سمجھ سکے نبی کے بعد پورا دین امت کو کیسے سمجھائیں گے. ہم نے دامن حیدری ہم نے دامن علی کو پکڑ لیا. یہی وجہ ہے باقی لوگوں نے اسلام کو سمجھا اصحاب کے ذریعے. ہم نے دین کو سمجھا اہل بیت کے ذریعے. اور جو ہے یہ نہیں دین کے وارث اصحاب یا اہل بیت. میرا حق بنتا ہے میں اپنے منبر پر اپنے مکتب کے بچوں کو اپنے مکتب کی صداقت کی دلیل سناؤں. دلیل سیدھی سادی سی ہے. اگر تو نبی کے بعد دین کا شریعت کا فقہ کا قرآن کا مسئلہ پوچھنے اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ بولو یار اگر میری بات سمجھ آ رہی تو میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے تاریخ بول بول کر کہ خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ علی سے پوچھنے آئے اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے. مسلمانوں ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا ہلاکت سے بچانے والوں سے. ایک بات اور کہہ دوں یہ واحد مکتبہ فکر ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں. ماشاءاللہ
جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ سر ہلاؤ. ہم اپنے آپ کو صرف آپ ہی فخر نہیں کر رہے. آقا خمینی کا وصیت نامہ آقا خامنائی نے ان کی وفات کے بعد پڑھ کے سنایا. اس میں تیسرا یا چوتھا جملہ یہ تھا کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میرا مکتب مکتب جعفری. ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں. کس نسبت سے؟ ختم ہوگی میری تقریر، نتیجہ دے رہا ہوں. کس نسبت سے ہم اپنے آپ کو جعفری کس نسبت سے کہتے ہیں بھائی؟ امام شاباش بولو نا تاکہ بچوں کو پتا چلے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے. سمجھ آ رہی میری بات؟ میں گویا اگر یہ بات میں سمجھا سکا تو یوں سمجھے کہ میں نے ٹوبے میں پورا اشرا پڑھ دی. ماشاءاللہ. ہم جعفری کہلاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے. امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے. امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے. امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسن کے بھائی تھے. مولا علی کے فرزند تھے. مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے. سر اٹھانا، میرا لفظ آیا نہ کرنا. جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے. تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے. بولو میرے ساتھ، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے زین العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے. تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے. ایک نعرہ مل کے بولو علی مدد. بہت شکریہ. ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ لوگ ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے. نہ میرے مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے. ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا رہے. بہرحال وہ اونٹ پہ سوار ہو گیا اور وہ گیا. یاد ہے یا بھول گئے؟ میں نتیجہ دے رہا ہوں، وہ ہو گیا. دن گزرا، رات گزری، اگلا دن ہوا. کل جو بندھا ہوا لایا گیا تھا آج کھلا ہوا خود آیا. ماشاءاللہ. لفظ رحمت ذہن میں ہے یا نہیں جس پر میں نے کہا تھا؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. آج کھلا ہوا خود آیا. آنکھوں میں آنسو ہے، جسم میں لرزہ ہے. آتے ہی نبی کے قدموں پہ سر رکھ دی. یا رسول اللہ، تیری صداقت کی قسم ساری رات نیند نہیں آئی. ساری رات سویا نہیں ہوں، ساری رات نیند نہیں آئی. یا رسول اللہ، چونکہ شاعر تھا نا، یا رسول اللہ ساری رات آپ کی شان میں نعتیں لکھتا رہا. ساری رات آپ کی شان میں، آخری لفظ، ساری رات آپ کی شان میں قصیدے لکھتا ہوں. یا رسول اللہ اجازت ہے ایک قصیدہ سنا دوں؟ ایک قصیدہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا. جب 5 قصیدے شان مصطفیٰ میں پڑھ چکا، میرے نبی مسکرائے، اصحاب کی طرف دیکھ کر کہا میرے ساتھیوں تم میری بات کو نہ سمجھے. علی سمجھ گئے. علی نے وہ زبان کاٹ دی جو مذمت کرتی تھی، وہ زبان عطا کر دی جو قصیدے بڑا کر دیے. وہ زبان عطا کر دی جو قصیدے پڑھا کرتی. بس بڑی زحمت دی میں نے آپ حضرات کو. کافی وقت گزر چکا. جس عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ مجھے بلایا گیا، میں نے پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ چاہا کہ میرا میسج اور پیغام پہنچے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اس گاؤں میں رہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے. ہم نے نبی کے بعد دین کا وارث اہل بیت کو مانا. یہی وجہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آیا، لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی. وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے جس نے ہے کی، کبھی اس در پر. عزادارو، اس دین پر اولاد رسول کا بڑا خرچ ہوا ہے. کتنا خرچ ہوا ہے؟
दो जुमलों में सुन लीजिए। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है, जब सादात का काफिला मदीना से चला, मौसम के मसाइब के दो जुमले अर्ज कर रहा हूं, मुहर्रम आया चाहता है। जब सादात का काफिला मदीना से चला, उलमाए मकाते लिखते हैं 63 महमलों पर बीबियां और बच्चे सवार थे जब आले रसूल मदीना से चली। और जब वाक़या करबला खत्म हो चुका, उलमाए मकाते लिखते हैं फिर भी 40 ऊंट थे जिन पर बीबियों और बच्चों को सवार किया गया। अज़ादारों, अगर मैं लफ्ज समझा सका तो यकीनन इबादत हो जाएगी, जब याद आएगा मुसल्ले पर भी इबादत हो जाएगी। 40 ऊंट थे जिन पर बीबियों और बच्चों को सवार किया गया। हर ऊंट पे 2 सवारियां भी हों, 80 सवारी बनती है। लेकिन जिगर फटता है जब हम सैयद सज्जाद का जुमला पढ़ते हैं। मेरा कैदी मौला फरमाता है, जब हम शाम के बाजार में दाखिल हुए तो हम सिर्फ 17 अफराद रह गए थे जो एक रस्सी जज़ाकल्लाह 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 जो एक रस्सी में बंधे हुए थे। वो छोटी औलाद वाला मोमिन, मुझे बता वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहां गए? मैं सैयद हूं, मुसाफिर हूं, आपका मेहमान हूं, आप मेरे शरीफ मेजबान हैं। एक दुआ मांगता हूं, दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे आप सबको करबला की जियारत नसीब करे। सादात की कुर्बानियां दीन पे देखना हो तो करबला जाएं ना। हो सकता है करबला के ज़वार भी बैठे होंगे, मैं भी 2-4 मरतबा करबला से होके आया हूं। मौला आपको ले जाए करबला। मैं देख रहा हूं, मैंने करबला का नाम लिया है, हर अमीर गरीब की आंखों में आंसू उतार आए हैं। मैं सोचता हूं अमीरी गरीबी तो मालिक की तरफ से होती है ना। गरीब अज़ादार का दिल तो करता है काश मैं भी करबला जाऊं और जाके वो जगह देखूं जहां 70 कदम के फासले पे गरीब ज़बा होता रहा। 3 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही, ज़ालिम नवार। मेरी दुआ है उस मुसाफिर सैयद के अल्लाह आपको ले जाए करबला। सादात की कुर्बानियां दीन पे देखना हो तो करबला जाएं। जब जाए ना करबला और करबला से शाम जाने लगे, अल्लाह करे आजादी हो फर्दन फर्दन शाम जाने की, तो कोशिश करना उस इलाके का मकामी ड्राइवर लेना। उस ड्राइवर से कहना कि यार हमें उस रास्ते से शाम ले जा जिस रास्ते से रसूल ज़ादियां शाम गए। वो ड्राइवर आपको बताएगा ये भी गरीब ज़हरा की कब्र है, यहां भी गुलिस्तान ज़हरा की कली दफन है। अज़ादारों, करबला से लेकर शाम तक औलाद रसूल की कब्रें बनी। कैसे कब्रें बनी? यकीनन आपने बच्चों के साथ सफर किया होगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता। टोबा टेक सिंह किया से आपको फैसलाबाद तक जाना हो ना, जुमला समझिएगा, रोने के लिए ये लफ्ज काफी होगा। फैसलाबाद तक जाना हो, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफर क्या है, हमेशा माएं बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर न जाए। अज़ादारों, मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक माओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओं को पकड़ा हुआ, इसलिए कि माओं के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अज़ादारों, जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओं के दामन से लिपटे रहते। जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। माए हसरत तो यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज मां मजबूर। आखिरी जुमले अज़ादारों, इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेजा जिस पर सरे हुसैन था, चलते चलते जमीन में गिर गया। जब चलने से नहीं चला ना, शिमर कोड़ा लेकर सैयद सज्जाद के पास आया। कह दी तेरे बाबा का नेजा क्यों नहीं चलता? सैयद सज्जाद ने ऊंट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रोके का मलौन हमारी सवारी गिर गई। अल्लाह करे मैं लफ्ज समझा लूं। शिमर कहते हैं सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेजा नहीं रुका। सीधे सज्जाद रो के फरमाते मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का बसर। हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गई। अज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, सकीना का नाम आया। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। नहीं भाई, यही जुमला मैंने डेरा गाजी खान मुझसे नकवी शहीद के जलसे पे कहा कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास दीन से गिरे थे। एक मातमी सैयदजादा खड़ा हो गया, उसने मुंह पे मातम किया, कहा मौलाना बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला अज़ादार ने बड़ा अजीम का मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है ज़ैनब का ऊंट से गिरना। जिसकी मां का जनाजा रात को उठा था, आखिरी लफ्ज़ रात का वक्त, बीबी ने तलाश करना शुरू किया। थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा है? काले बुरके वाली बीबी। मातम का जुमला।
जिसने जनाब सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाब ज़ैनब आके बड़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुका हुआ है, बच्ची को लिया। फिर उस बीबी की तरफ देख कर कहा, बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो गई, मैं तुझे इस एहसान का बदला नहीं दे सकती। अलबत्ता करीम की बेटियों एक वादा करती हूँ, क़यामत का दिन होगा, माँ बतूल से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। उशियो बतूल का नाम आया, बीवी ने नकाब उलट दिया, रो के कहा, बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल बकी छोड़। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। मातम हुसैन।